حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البس الثياب البیض فإنها اطہر اطیب و اطہر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید کپڑے پہنا کرو، یہ ظاہری باطنی لحاظ سے اچھی چیز ہیں، پاکیزہ چیز ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس قوم کے ساتھ مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں شمار ہوگا۔ مسلمانوں کا لباس پہن رہا ہے تو مسلمان شمار ہوگا، عیسائیوں کا لباس پہن رہا ہے ٹائی شائی پینٹ شرٹ تو ان میں شمار ہوگا، یہودیوں کا لباس پہن رہا ہے تو یہودی شمار ہوگا، ہندوؤں کا لباس پہن رہا ہے تو ہندو شمار ہوگا، کیونکہ مشابہت کا تعلق ظاہری دیکھنے کے ساتھ ہے کہ اس کا ظاہری حلیے کے اعتبار سے وہ کون لگ رہا ہے۔ جیسے دنیاوی لحاظ سے آدمی اگر رینجرز کا لباس پہن لیتا ہے، بھلے رینجرز کا نہ ہو لیکن رینجرز کا شمار ہوگا، پولیس کا لباس پہنتا ہے تو پولیس والا شمار ہوتا ہے، اگر کسی اسکول کی یونیفارم پہنا ہوا ہے تو اسی اسکول کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر مسلمانوں کا لباس ہے تو مسلمان شمار ہوگا، اگر مسلمانوں کا لباس نہیں تو مسلمان شمار بھی نہیں ہوگا، یہ اللہ کے نبی کا فرمان۔ ابھی آپ خود اندازہ کریں کہ اسی حدیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو آج کل جو مسلمان بالکل ایسے آوارہ قسم کا لباس پہن رہے ہیں، اس کی کہاں اجازت ہو سکتی ہے؟ یہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے کیا سامنا کریں گے، کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ کو اللہ کے نبی والا انداز اچھا نہیں لگ رہا تھا، اسلام کا انداز، مسلمانوں کا انداز اچھا نہیں لگ رہا تھا؟ آپ کو اسلام میں کون سی خامی نظر آئی کہ اسلام کو چھوڑ کر کے یہودیت اور عیسائیت اور ہندو بننا آپ کے لیے آسان لگ رہا تھا؟ آخر کیوں؟ اس وجہ سے ایک تو بات یہ ہے کہ جو غیر مسلموں کا لباس ہے کوئی بھی وہ نہیں پہنا کرے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو لباس کا تذکرہ فرمایا ہے اس کے اندر فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، میں نے آپ کو لباس دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے دو سبب فرمایا، یواری سوآتکم، تمہاری شرم گاہیں، تمہارا جسم چھپ جائے، وریشا، اور اسی لباس کے ذریعے سے زیب و زینت کرو، خوبصورتی اپناؤ۔ ابھی جب واضح طور پر قرآن پاک میں آیا کہ جسم چھپانے کے لیے، ستر چھپانے کے لیے کپڑا اتارا گیا ہے، کپڑا پیدا ہوا ہے، تو کوئی بھی ایسا کپڑا پہننا، ایسا لباس پہننا جس میں عضو چھپ نہ جائیں، یہ حرام ہے، یہ فرض عین ہے۔ فرض عین کا چھوڑنے والا بدکار کہلاتا ہے۔ ابھی مرد کے اعضاء مستورہ، وہ عضو جن کو چھپانا ہے وہ کون سے ہیں؟ ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک، اور عورت کا پورا جسم، سوائے چہرے ہتھیلیوں کے پورا جسم، اپنے گھر کے ماحول کے اندر بھی، اجنبیوں کے سامنے تو چہرے کو بھی چھپانا فرض ہے۔ اور مرد کے لیے فرمایا کہ ناف سے گھٹنا، عورت کا پورا جسم۔ اگر کوئی بندہ اس طرح کا لباس پہنتا ہے کہ مرد کا یا عورت کا جسم کھلا ہے، اس کے اوپر لعنت آتی ہے، الناظر والمنظور، لعن اللہ الناظر والمنظور، چھپا عضو دیکھنے والا، دکھانے والا، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ابھی بہت سارے لوگوں کے اندر یہ عادت ہے، پسینے کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، کام کاج کی وجہ سے قمیص اتار دیتے ہیں، گناہ نہیں ہے، اتار سکتے ہیں، لیکن اگر شلوار کا ناڑا ناف سے نیچے لگا ہوا ہے
تو پھر 1 انچ 2 انچ بھی اگر دیکھنے میں آ رہا ہے تو دیکھنے والا بھی لعنتی تو دکھانے والا بھی لعنتی۔ اسی طریقے سے گھٹنا بھی اعضاء مستورہ میں ہے، شرمگاہ میں شمار ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے نے کام کاج کرتے ہوئے کسی بھی صورت میں یا نہاتے ہوئے بھی اگر لوگوں کے سامنے گھٹنا ظاہر کر دیا، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، یہ رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی کام کاج کے دوران بہت سارے لوگ کھول دیتے ہیں، بھلے مجبوری کی وجہ سے کھولیں تو بھی ناجائز ہے۔ اور یہ جو نوجوان لڑکوں نے بے حیائی شروع کی ہے شہری ماحول کے اندر، موٹر سائیکل پر چلا رہے ہیں یا کیا، تو انہوں نے نکر پہنا ہے کہ گھٹنا ظاہر ہو رہا ہے، ہر لمحے اس کے اوپر لعنت ہو رہی ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ یہی لڑکا، یہ مرد اگر اپنا گھٹنا کھولے ہوئے اپنے گھر میں اپنے ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ اور گھر والی عورتوں کے ساتھ سامنے آ رہا ہے، سمجھو کہ مکمل بغیر شلوار کے ننگا ہو کر کے آ رہا ہے، اور جہالت کی وجہ سے، بے سمجھی کی وجہ سے اپنے اوپر لعنت لے رہے ہیں، گھر کے ماحول میں بے غیرتی پھیلا رہے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، حالانکہ وہ بھی کوئی کافر نہیں ہے یا اسلام کا کوئی مخالف نہیں ہے یا مسئلے کا پتہ ہو اس کو ٹھکرا دیں، ایسا نہیں ہے، لیکن صرف جہالت ہے، علماء سے دور ہیں، مسائل کا پتہ نہیں لگتا، پھر جا کر کے اس طرح کے زہریلے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ جیسے ایک بندہ کوئی زہر کھا لے تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، تو اس طرح کے بھی گناہوں کا اثر ضرور ہوتا ہے، پھر اسی کے اندر سے نورانیت، اسلام کی برکت، یہ سب چیزوں سے چلی جاتی ہیں۔ تو یہ اتنا کپڑا پہننا تو فرض ہے، اور مرد کے لیے بھی اتنا پتلا کپڑا پہننا کہ جس کی وجہ سے اس کا گھٹنے اور ناف کے بیچ کا حصہ نظر آ جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے بہت باریک کپڑے پہنتے ہیں تو آدمی جب روشنی کی طرف جاتا ہے تو پیچھے سے نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی رانیں کس طرح کی، گھٹنا کس طرح کا ہے۔ ایسے کپڑے پہننے والے پر لعنت۔ اسی طرح سے پینٹ شرٹ پہننا ایک تو مسلمانوں کا لباس نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ مجبوری کی وجہ سے پہنتا ہے تو اب ایسی پینٹ پہننے کی اجازت ہے جو بہت کشادہ ہو، ثواب تو نہیں ہوگا لیکن گناہ سے اس میں بچ سکتا ہے کہ اتنی چوڑی ہو کہ اسی کی ران، گھٹنے اور قبل دبر، آگے پیچھے اپنے سرین وغیرہ کی موٹائی پتلائی نظر نہ آئے، محسوس نہ ہو۔ اگر اس طرح کی پہنتا ہے تو امید ہے کہ اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے پھر لباس عورتوں کے لیے پھر کسی اور ٹائم پر پردے کا مسائل بتاؤں گا یا کیا۔ باقی ایک بات یہ قرآن پاک میں فرمائے کہ لیواری سوآتکم، تمہاری شرم گاہیں چھپ جائیں۔ دوسری چیز ہے ریشہ، معنی آپ اسی لباس کے ذریعے سے زیب و زینت بھی اپناؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بندہ آیا پیغمبر کریم کے پاس، بالکل پرانے پھٹے میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، فرمایا تیرے پاس مال ہے؟ اللہ کے رسول جی ہاں ہے۔ کون سا مال ہے؟ حضرت میرے پاس اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، گھوڑے ہیں، بہت سارا اللہ نے مال دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند یہ ہے کہ اپنی نعمت کا اثر بندے پر نظر آئے، نعمت کا اثر بندے پر نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نعمتیں دی ہیں تو کپڑے اچھے کیوں نہیں پہنتا؟ جاؤ تبدیل کر کے آؤ۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اچھا لباس دیا ہے، طاقت دی ہے، لے سکتے ہو تو ضرور لو، اپنے آپ کو اس طرح کا ظاہر نہ کرو کہ الیاذ باللہ۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیا ہوتا تھا؟ عام طور پر جو عادت تھی، ٹوپی ضرور پہنتے تھے، ٹوپی کے اوپر عمامہ ضرور ہوتا تھا، 2، ایک چادر اپنے پاس ضرور رکھتے تھے، جو آج کل علماء یہ رومال وغیرہ رکھتے ہیں، قمیص اور ازار، یعنی 5 کپڑے ہو گئے، ازار،
نچلا دھڑ چھپانے کے لیے، قمیص اوپر کا جسم چھپانے کے لیے، اور اس کے بعد پھر ٹوپی، عمامہ اور ایک چادر رومال وغیرہ۔ اس کی بہت ساری برکتیں ہیں، ظاہر ہے ہر جگہ پر آپ کو مٹی صاف کرنی ہے، اوپر لاڑنا ہے، مٹی آ گئی چہرے کو پہنچنا ہے، یہ ساری چیزیں اسی رومال اور چادر کی برکت سے ہوتی ہیں۔ تو یہ لباس اگر پہنے تو سب سے اچھی بات یہی ہے۔ علماء کرام کے پاس یہ ساری چیزیں ویسے ہی ہوتی ہیں الحمدللہ۔ آج کل یہاں بھی جتنے علماء ہیں رومال ہوتا ہے، وہی چادر کی سنت ہو گئی، عمامہ ہوتا ہے امامے کی سنت، اس کے نیچے ٹوپی ہوتی ہے وہ سنت، پھر قمیص۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی عادت مبارکہ تھی کہ قمیص کو پسند فرماتے تھے۔ لیکن قمیص کس کو کہتے ہیں؟ جو لمبائی میں گھٹنے سے نیچے ہو اور آستینیں یہ گٹوں تک، ہاتھوں کے پہنچوں تک، گٹوں تک ہو۔ یہ جو بنیان نما قمیصیں پہنتے ہیں، اس کے اندر تو علماء نے نماز کو مکروہ لکھا ہے۔ بہت سارے نوجوان لڑکے آج کل آتے ہیں، یہ بنیان پہن کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ اور قمیص بھی بالکل پتلی بھی نہیں ہونی چاہیے، مناسب چوڑی ہو تاکہ جسم کا یعنی حجم، موٹائی پتلا پن یہ محسوس نہ ہو۔ اور شلوار پیغمبر کریم نے خریدی ہے، صحابہ کرام نے پہنی ہے، پیغمبر کریم نے پہننے والوں کو اچھا سمجھا ہے۔ خود پیغمبر کریم نے پہنی ہے یا نہیں ہے اس کی کوئی صراحت موجود نہیں ہے، لیکن پسند کرنا یہ بھی اس کے سنت ہونے کی نشانی ہے۔ سنت اسی کو بولتے ہیں جو خود پیغمبر کریم نے عمل کیا ہو یا کرنے پر منع نہ کیا ہو یا صحابہ کرام کو اچھا سمجھا ہو، یہ سارے عمل سنت کے اندر آتے ہیں۔ تو شلوار پہننا بھی سنت ہے۔ ویسے تجربے کے اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں، ازار کے اندر کبھی ہوا کے اندر بیٹھنے کے اندر ٹانگیں کھل جاتی ہیں، گھٹنے یا گھٹنے سے اوپر کا کوئی حصہ کھلنے کا شبہ ہوتا ہے، گناہ ہو سکتا ہے، جبکہ شلوار کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی۔ لیکن شلوار بھی چوڑی ہونی چاہیے، بالکل اس طرح کی پتلی نہیں کہ بیٹھا ہے تو اسی کے رانے وغیرہ صاف محسوس ہو رہی ہیں، ایسا نہیں، جتنی چوڑی ہو زیادہ اچھا ہے۔ اور شلوار کا چھوٹا ہونا ضروری ہے نیچے کے حساب سے، کہ اس کے پائنچے بہرحال ٹخنوں سے اوپر ہوں۔ آپ سلائی کے اندر ہی آپ چھوٹی شلوار سلائی کیا کریں، بڑی کرو گے تو فولڈ کرنا پڑے گا۔ جب فولڈ کر رہے ہو، اوپر کھینچ رہے ہو، مطلب بے فائدہ کپڑا ہے نا، تو بے فائدہ کپڑا کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے آپ شلوار سلوائیں ہی چھوٹی سی۔ میری قمیص تقریباً 46-47 انچ کی ہوتی ہے اور میری قمیص 37 انچ کی ہے، جبکہ عام طور پر درزیوں کے پاس جاؤ نا تو وہ قمیص اور شلوار کی لمبائی برابر کرتے ہیں۔ حالانکہ کتنا بڑا فرق ہے، اگر یہ 10 انچ تقریباً 9-10 انچ آپ کا کپڑا بچ سکتا ہے تو پھر کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اسراف کا گناہ بھی ہوگا، اور اگر پائنچے نیچے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر پائنچوں کے نیچے کرنے کا گناہ بھی ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ پائنچوں کو، ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آج کل آپ خود اندازہ کریں، کون بندہ ہے جو اس پر نظر رکھتا ہو؟ کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ اوپر کرنے میں فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں ہے، نیچے کرنے میں نقصان ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ نیچے کرو گے پاؤں میں پھنس بھی سکتے ہیں، مٹی بھی لگ سکتی ہے، گند کچرا بھی لگ سکتا ہے، اور اوپر کرو گے تو ان سب چیزوں سے بچ بھی جاؤ گے، گناہ سے بچ جاؤ گے۔ بڑی بات تو یہ ہے۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو جسم کے اعتبار سے چھپانے والا لباس ہو، تکبر والا لباس نہ ہو، زیب و زینت کرنے کی اجازت ہے، لیکن ایسا لباس جو برے لوگ پہنتے ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جیسے آج کل پھر فیشن عجیب ڈیزائنیں بن گئی ہیں، آدھی قمیص ایک کلر کی ہوتی ہے، آدھی دوسرے کلر کی ہوتی ہے، اوپر سے کوئی اور ڈیزائن ہے، نیچے سے کوئی اور ڈیزائن ہے۔ یہ عورتوں کے کام ہوتے ہیں، یہ مردوں کے کام تو نہیں ہوتے۔ بالکل خالص لال کپڑا، زعفرانی کپڑا، ان چیزوں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیے ہیں۔ اور جن اعضاء کے چھپانے کا حکم ہے
ان کے اندر لازم ہے کہ وہ ڈاکٹر کے سامنے بھی اگر کھولنے ہوں تو جہاں تک مجبوری ہے وہاں کھولیں، پورا نہ کھولیں۔ مثال کے طور پر اگر ران کی جگہ پر آپ کو دکھانا ہے تو صرف ران والا حصہ ہی نیچے سے گھٹنے کی طرف سے اوپر کریں، یہ نہ کہ اوپر سے ناڑا کھول کر کے اور نیچے کر دیں۔ مقصد یہ ہے کہ لعنت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، کسی طریقے سے گناہ گار نہ ہوں۔ اور یہ ساری چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو معلوم ہوا کہ لباس میں بھی آدمی خود مختار نہیں، اپنی مرضی کا جو چاہے بنائے، نہیں، اسلام کا پابند ہے، غیروں کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، جو مرد عورتوں کی ڈیزائن کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ مانا جو عورتوں کا لباس ہوتا ہے وہ بھی مردوں کو پہننے کی اجازت نہیں ہے، جس طریقے کا یعنی عورتیں دوپٹہ بنائیں، قمیص بنائیں، شلوار بنائیں، وہ مردوں کو اس طرح کا پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ تو سنت کی خاطر کم از کم آپ اتنا کریں کہ کم از کم ایک جوڑا آپ بزرگوں کی طرح کا بنا دیں، انشاءاللہ اسی میں خود بخود آپ کی عادت بھی بن جائے گی۔ آسان طریقہ ہے بھائی، ہمارے امام صاحب، ہمارے علماء کس طرح کی قمیص پہنتے ہیں، کس طرح کی شلوار بناتے ہیں، اسی طرح کی آپ بنائیں، انشاءاللہ اسی میں یعنی لباس کو سنت کے مطابق بنانے کا ثواب بھی ملے گا، اور گناہ والے لباس سے اور تکبر یا فیشنی لباس پہننے کے گناہ سے بھی بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کے سب مسائل کو، ہر طرح کے سنتوں کو سمجھنے کی، اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔